کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ پہلے اور آخری سب لوگوں کا معبود ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور افضل ترین رسول ہیں۔ اے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما۔ ارشاد ربانی ہے، اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، یقیناً اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ برادران اسلام، اس دور میں ہر طرف فتنے پھیل چکے ہیں، مصیبتیں بڑھ چکی ہیں، دشمنان اسلام امت مسلمہ پر مسلط ہو چکے ہیں۔ آج اس امت پر جو مختلف تکلیفیں اور اذیتیں اتر رہی ہیں، یہ تقاضا کرتی ہیں کہ مسلمان ان پریشانیوں سے نکلنے کا پختہ عزم کریں اور ان تمام اذیتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کے اسباب اپنائیں۔ اے اقوام مسلم، یہ فانی زندگی تکلیفوں اور مصیبتوں میں گھری ہوئی زندگی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ ان دنیاوی پریشانیوں اور المناک غموں سے نکلنے کی راہ اکیلے میں اور مجمع میں ہر دو جگہ تقوی اختیار کرنے میں ہے، اور صبح و شام اللہ کے سامنے گڑ گڑانے اور اس کی طرف رجوع کرنے میں ہے۔ ان تکلیفوں سے نجات ہر خوشی اور غم میں عظیم اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری اختیار کرنے میں ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ہر کوئی اللہ سے ڈرے، ہر کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا فرما دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا کوئی گمان بھی نہ جاتا ہو۔ اور فرمایا، جو شخص اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے معاملے میں سہولت پیدا فرما دیتا ہے۔ عاجزی و انکساری اور اللہ کی فرما برداری کی ایک صورت یہ ہے جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی رہنمائی فرمائی اور انہیں نصیحت فرمائی کہ وہ اپنے دل و جان سے اور زبان و عمل سے ہر حالت میں اسے اپنائیں۔ وہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، پڑھ لیا کر کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کروں۔ اس نصیحت میں جو ذکر بتایا گیا ہے، یقیناً یہ بڑی عظمت والا ذکر ہے۔ اس کے الفاظ کم ہیں لیکن یہ ذکر اپنے اندر بہت زیادہ معنی اور مفہوم رکھتا ہے۔ یہ اس قدر عظیم ذکر ہے کہ انسان کی زبان ہر وقت اس ذکر سے تر رہنی چاہیے اور دل کو اس کے مطلب اور مقصد کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا و آخرت کی بہتری کی توفیق صرف اللہ ہی دیتا ہے۔ جس کی اللہ مدد کرے وہ کامیاب ہے اور جس کی وہ مدد نہ کرے وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ سچے دل سے اس ذکر کے کرنے والے کو یقین ہو جاتا ہے کہ انسان کو ایک حال سے دوسرے حال میں لے جانے والی طاقت اور قوت صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اور یہ کہ کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کی قوت بھی اللہ ہی کی توفیق سے ملتی ہے۔ اس ذکر میں بندہ اپنا فقر اور عاجزی اپنے رب کے سامنے ظاہر کرتا ہے، اور وہ یہ اعتراف کرتا ہے کہ وہ غالب اور طاقتور رب کے سامنے حاجت مند اور سوالی بن کر کھڑا ہے۔ یہ ذکر اسی بندے کی زبان سے نکلتا ہے جس کا دل اللہ عظیم و جلیل کی توحید کو تسلیم کرتا ہے۔ چنانچہ اس لیے تو بندہ مدد اور کامیابی اللہ ہی سے مانگتا ہے۔ یقیناً غموں سے چھٹکارا پانے کی راہ بھی اللہ ہی کی طرف سے رجوع کرنے میں ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا فرما دے۔ یہ ایسا ذکر ہے جس میں کامیابی و کامرانی کا راز چھپا ہے، اس میں پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بھی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان لانے والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو اس ذکر سے تر رکھے، کیونکہ اس میں توحید کا وہ پہلو ہے
جو خالق کے حضور انسان کو عاجزی اختیار کرنے پر ابھارتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ میں ایسی تاثیر ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان مشکل ترین حالات کا مقابلہ کرنے، بادشاہوں کا سامنا کرنے اور خطرناک سفروں کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ بندگان خدا، مفسرین نے ایک قصہ ذکر کیا ہے جس میں یہ واضح ہوتا ہے کہ توحید کی طاقت سے بڑی مشکل آسان بھی ہو جاتی ہے۔ قصہ یہ ہے کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کے بیٹے سالم کو مشرکین نے قید کر لیا، تو سیدنا عوف رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ دشمن نے میرے بیٹے کو قید کر لیا ہے، اور عوف نے غربت اور فاقے کا ذکر بھی کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد کے اہل خانہ کے پاس تو شام کے وقت صرف ایک ہی مد ہوتا ہے، اس لیے تو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے صبر کر، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عوف کو یہ پڑھنے کا حکم دیا، اور سالم کی والدہ کے لیے بھی فرمایا کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ یہی پڑھیں۔ حضرت عوف رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کیا، تو ایک دن وہ اپنے گھر میں تھے کہ اس کا بیٹا دشمن کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی قید سے گھر آ گیا۔ اس کے ہاتھ کچھ اونٹ لگے تھے، وہ انہیں بھی اپنے باپ کے پاس ہانک لایا۔ اس کا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے جو اچھا لگے وہ کر لے، اور انہیں بھی اس طرح رکھ جس طرح تیرے اپنے اونٹ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ صحابہ کرام اپنی پاکیزہ زندگیوں میں ان نصیحتوں پر عمل پیرا رہتے تھے۔ ابن ابی دنیا نے روایت کیا ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محصور کر دیے گئے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف خط لکھا جس میں کہا کہ جب کسی بندے پر کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد آسانیاں ضرور لاتا ہے، اور یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ایک مشقت دو آسانیوں پر غالب رہے، یعنی شدید ترین حالات کا سامنا مسلسل 2 مرتبہ نہیں کرنا پڑتا، ان کے درمیان آسانیاں ضرور آتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلہ میں جواں مردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ صحابہ کرام کے نزدیک حقیقی قوت توحید اور اطاعت کی قوت ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا، اس پر بھروسہ کرنا، اور زبان کو اس کے ذکر سے تر رکھنا، یہ ایسے عمل ہیں جن کی بدولت بڑی سے بڑی مصیبت اور شدید ترین تکلیف سے بھی چھٹکارا ضرور ملتا ہے، اور بندے کو اللہ کی طرف سے کشادگی، نجات اور آسانیاں ملتی ہیں۔ فضیل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر آپ ساری مخلوق سے مایوس ہو جائیں اور ان سے کسی چیز کی بھی توقع نہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری امید کے مطابق سب کچھ عطا فرما دے گا۔ اے اقوام مسلم، جب انسان کی زندگی پریشانیوں سے بھر جائے اور بہت زیادہ دعائیں کرنے کے بعد بھی اسے کوئی امید کی کرن نظر نہ آئے، اسے مایوسی ہونے لگے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے حضور سچی توبہ کرے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرے، اور یہ اعتراف کرے کہ آزمائشیں اور مصیبتیں بندوں کے اعمال کی وجہ سے ہیں، مگر اب وہ اللہ سے ہی امید لگاتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ یہ بھی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچاؤ کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ جب بندہ یہ سبب اختیار کرے تو اس کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے اور اسے آزمائشوں سے بھی چھٹکارا مل جاتا ہے۔ ہر وقت اس عظیم ذکر کو یاد رکھو، اسے دل و جان اور زبان سے یاد رکھو، کیونکہ اس ذکر کی وجہ سے ملنے والی بھلائی بہت زیادہ ہے اور اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر کوئی بھی بندہ جب لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں تو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسے احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی رات کو بیدار ہو اور وہ یہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور کہے اللہم اغفر لی، اگر وہ دعا کرے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور اگر وہ وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی قبول ہو جاتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ذکر بھی ہے اور دعا بھی، کیونکہ اس میں بندے کی حفاظت ہے اور اس کی مصلحتوں کی بھی حفاظت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی اپنے گھر سے نکلتے ہوئے یہ پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اسے کہا جاتا ہے کہ تجھے کفایت عطا کر دی گئی ہے، تجھے بچا لیا گیا ہے اور تجھے ہدایت عطا کر دی گئی ہے، اور شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ذکر کا تقاضا ہے کہ بندہ اللہ کا فرما بردار بن جائے، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے۔ اس ذکر میں یہ اعتراف ہے کہ بندے کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ اپنی قضاء و قدرت سے ساری مخلوق کے معاملات چلا رہا ہے، اور اس کے فیصلے کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس کا حکم ٹالا جا سکتا ہے۔ اے مسلمان، توحید کو دلی اطمینان سے تسلیم کر لے اور اسی کے ذریعے اللہ سے کشادگی اور نجات کا یقین کر لے، کیونکہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے قبضہ و قدرت میں ہے۔ کائنات کی طاقتور ترین مخلوق بھی اللہ کی طاقت اور قدرت میں ہے، اور ہر طاقتور اللہ کے سامنے کمزور اور ضعیف ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے سابقہ امتوں کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ اے بندگان خدا، فرما برداریوں اور بھلائی کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کر لو، ہر خوشی اور غم میں اللہ کا ذکر ضرور کیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہے کہ جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے مشکل ترین حالات میں اللہ اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی میں کثرت سے دعا کیا کرے۔ امت مسلمہ کو آج جن مشکل حالات کا سامنا ہے، اسے ایسے اذکار کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور انہیں چاہیے کہ وہ ان عظیم کلمات کو سمجھیں اور اخلاص کے ساتھ ان کے مطابق عمل کریں۔ اے مسلم، لا حول ولا قوت الا باللہ سے اپنی زبان کو تر رکھا کر، یہ مشقتوں کا مقابلہ کرنے میں تیری معاونت کرے گا، اور اس کے ذریعے بڑا مرتبہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ ہی مددگار ہے اور اسی پر بھروسہ ہے۔ نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی طاقت صرف اللہ عظیم کے پاس ہے۔ اے اللہ، ہمیں ہر غم سے نجات دے اور ہر تنگی سے کشادگی عطا فرما۔ الحمد للہ وحدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان نبینا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو اکیلا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ گواہی بھی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اہل اسلام، ایسا مومن جو توحید کا اقرار کرنے والا ہو، اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والا ہو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والا ہو، اور وہ مخلص اور سچا ہو، تو اسے اللہ کی خاص قربت نصیب ہوتی ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ اللہ ان بندوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں، اور جس کو اللہ کی مدد اور حمایت حاصل ہو تو اس کے ساتھ ایسی جماعت ہوتی ہے جسے شکست نہیں دی جا سکتی، اور جس کو اللہ کی مدد اور حمایت حاصل ہو تو اس کے ساتھ ایسی جماعت ہوتی ہے جسے شکست نہیں دی جا سکتی۔ اس کے ساتھ ایسا پہرے دار ہوتا ہے جو کبھی غافل نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ایسا ہدایت یافتہ رہنما ہوتا ہے جو اسے گمراہ نہیں ہونے دیتا۔ اللہ کی اس خاص قربت کی وجہ سے بندے کو اللہ کی مدد اور تائید ملتی ہے، اللہ کی طرف سے حفاظت اور معاونت نصیب ہوتی ہے، اور اسے غموں اور پریشانیوں سے نکلنے میں مدد ملتی ہے۔ اے امت مسلمہ، جو اللہ کے حقوق کی حفاظت کرے
اور ان کا خیال کرے تو وہ ہر حال میں اسے اپنے سامنے پائے گا۔ اور جو آدمی خوشحالی میں اللہ سے تعلق جوڑتا ہے تو اللہ اس کے مشکل حالات میں اس کی مدد کرتا ہے اور اسے مشقتوں سے نجات دیتا ہے اور مصیبتوں سے اسے چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ جو آدمی اپنے خوشگوار ایام میں تقوی اختیار کرے، اللہ کی اطاعت کرے، تو مشکلوں میں اللہ اس پر خصوصی شفقت کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، اے امت مسلمہ، حدیث قدسی ملاحظہ فرمائیے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، اس کی نگاہ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کر دیتا ہوں، اور وہ میری پناہ میں آنا چاہے تو میں اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ امت مسلمہ، ان اذکار کی ہمیں بہت ضرورت ہے، جبکہ دشمن ہمارے لیے گھات لگا کر بیٹھا ہے۔ دشمن ہمارے ملک اور باشندوں کے بارے میں چالیں چل رہا ہے، چنانچہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے دل و جان سے، ظاہر و باطن سے، سچائی اور اخلاص سے اللہ کی اور رسول کی اطاعت کریں۔ اللہ نے ہمیں ایک عظیم کام کا حکم دیا ہے، اور وہ کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ اے اللہ، ہمارے نبی اور محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما۔ اے اللہ، خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، تمام صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے بھی راضی ہو جا، اور تا قیامت ان کے نقش قدم پر چلنے والوں سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، حلب میں ہمارے بھائیوں کو تکلیفوں اور شدتوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، موصل میں، یمن میں، دنیا کے ہر کونے میں مسلمانوں کو مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، ان کے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، انہیں تکلیفوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، انہیں مصیبتوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، انہیں مصیبتوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، انہیں مصیبتوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، فتنوں کی آگ کو بجھا دے جس نے مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اے اللہ، فتنوں کی آگ کو بجھا دے جس نے مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اے اللہ، فتنوں کی آگ کو بجھا دے جس نے مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اے اللہ، ظالموں پر اپنی سخت پکڑ فرما۔ اے اللہ، ظلم و زیادتی کرنے والوں پر شکنجہ کس لے۔ اے اللہ، ظلم و زیادتی کرنے والوں پر شکنجہ کس لے۔ اے اللہ، جو مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں ان کے منصوبے خاک میں ملا دے، ان پر اپنے لشکر مسلط کر دے۔ اے اللہ، جو مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں ان کے منصوبے خاک میں ملا دے، ان پر اپنے لشکر مسلط کر دے۔ اے عزت و جلال والے، ان کے منصوبے ان کی ہلاکت اور تباہی کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ، مسلمان ممالک کی ہر شر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، بلاد حرمین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، مسلمان ممالک کو اپنی حفاظت میں لے لے، انہیں اپنی خصوصی عنایت سے نواز دے۔ اے اللہ، خادم حرمین شریفین کو اپنی محبت و رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اسے ذریعہ ہدایت بنا دے۔ اے اللہ، اس کے ذریعے مسلمانوں کو متحد فرما۔ اے اللہ، ان کے ذریعے مسلمانوں کو متحد فرما۔ اے اللہ، ان کے ذریعے مسلمانوں کو متحد فرما۔ اے اللہ، مومن خواتین و حضرات کی مغفرت فرما، مسلمان مردوں اور عورتوں کی بخشش فرما، زندہ اور فوت شدہ مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ اے اللہ، ہم ہر گمراہ کن دعوے اور نعرے سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہم ہر گمراہ کن دعوے اور نعرے سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہم ہر گمراہ کن دعوے اور نعرے سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہر قسم کی منفی سیاست سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ، مسلمانوں کے احوال درست فرما دے۔ اے اللہ، مسلمانوں کے احوال درست فرما دے۔ اے اللہ، مسلمانوں پر ایسی رحمت نازل فرما جو انہیں تیرے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے۔ اے اللہ، اے غنی، اے حمید، اے غنی، اے کریم، ہمیں باران رحمت سے نواز، ہمیں باران رحمت سے نواز، ہمیں باران رحمت سے نواز۔ اے اللہ، ہمارے ممالک اور مسلمان ممالک کو رحمت کی بارش سے نواز دے۔ اے اللہ، ہم پر بارش برسا۔
اے اللہ ہم پر بارش برسا، اے اللہ ہم پر بارش برسا، اے اللہ ہمیں برکتوں سے نواز دے، اے زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والے رب، اے عزت و جلال والے، ہم پر برکتوں کا نزول فرما، ہم پر برکتوں کا نزول فرما۔ بندگان خدا اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔